just to briefly come to the word ideology, we've been using this very broadly. When we say ideology, it is a set of ideas which governs our way of looking at it. It is a total world view when we use the word ideology. Not just stray ideas, but a world view. How do you look at the world? How do you look at women? How do you look at men? So when we say ideology, it is a set of ideas which gives us a way of looking at phenomena. How do you look at property? What is your ideology when you ask? How do you look at property? How do you look at rich and poor? So ideology is that, a total world view. Often it is conscious, but very often it is unconscious, it is loose. We ourselves are not aware, not always conscious. We don't have any ideology. I mean, it might not be thought out. When we say कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? What is your ideology? नहीं कुछ नहीं जी. I mean, there is no ideology as such. We haven't thought about it. But if you haven't worked it out, you can always be sure that there is always something or the other, an ideology. Why are you working with the poor and teaching them some skills? There is an ideology working. You may or may not be conscious of it. तो आइडियोलॉजी में सारा के सारा आ जाता है ये रिलीजन, कल्चर, our value system, our morality, politics, etc. और आइडियोलॉजी आगे कैसे चलती है, आइडियोलॉजी फैलती कैसे है? फैमिली is a very important institution for instilling a certain ideology, for perpetuating a certain ideology. If on the other hand also for changing a certain ideology, it begins very early. Educational system is probably the most important way of perpetuating an ideology, of giving an ideology. Media, religion, religious organizations, mosques, government also perpetuates. All these are the institutions which make and perpetuate ideology. Constantly spreading it. It's all around. It's like pollution. You're not aware, you can't see it, but it settles down on your lungs. It's only after years that you find out that it's settled. And this again settles on the minds. Without our knowing, we're breathing it constantly. Ideology is not static. It can change. And it again changes because there are forces which are changing it. हम औरतों की बात कर रहे थे तो कभी आइडियोलॉजी होती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप पैदा करो. मदरहुड की बात फिर की जाती है कि मदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम अपने आप को माँ होने के नाते ही रियलाइज कर सकती हो और उसको पुश किया जाएगा क्योंकि शायद उस वक्त आपकी स्टेट को ज्यादा बच्चों की जरूरत होगी. लेकिन जब आपकी स्टेट चाहती है कि आपके ज्यादा बच्चे ना हो तो एक दूसरी आइडियोलॉजी फैलाई जाएगी कि देखिए कम बच्चे होंगे तो खुशहाली होगी, कम बच्चे होंगे तो वो पढ़ सकेंगे, ज्यादा बच्चे होते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, औरतों को काम भी करना है, औरतें को बाहर भी निकलना है, औरतें इसी में फंसी रहेंगी तो कैसे काम चलेगा. तो it is not static, it is changing, and there are certain forces which try to change it in this direction or that direction. And there does not have to be one ideology at one time in the country. यहाँ भी इस छोटे से ग्रुप में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं. कोई अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं, कोई अपने आप को कुछ और कहते हैं, कोई पेट्रियार्की को एक्सेप्ट करते हैं, कोई पेट्रियार्की को एक्सेप्ट नहीं करते. इसी तरह माशरे में भी
الگ الگ آئیڈیالوجی کے لوگ ہو سکتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اب ہم آج کہہ رہے ہیں جی ہم کیسے اپنی بات یا اپنا نظریہ کیسے اوروں تک پہنچائیں. دوسروں کا نظریہ ہر طرف سے آ رہا ہے, تو یہ جو سوال پوچھا تھا عظما نے کہ بھائی کیسے ان تک ہم بات پہنچائیں, بات پہنچانے کی بھی بات نہیں, صرف اپنی آئیڈیالوجی کیسے ان تک پہنچائیں, اپنا نظریہ سوچنے کا ان تک کیسے پہنچائیں. So it's static, it's changing, and it's changed into certain directions by a certain set of people. اور آئیڈیالوجی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. پہلے یہ تھا کہ بھائی مذہب جو ہے ہر چیز میں شامل تھا, ساری ہماری پڑھائی مذہبی ہوتی تھی, مذہب was much more important. سارا ہمارا صحت کا سسٹم جو تھا وہ مذہب کے بہت قریب تھا, بہت نزدیک تھا. بہت سی بیماریاں بھی ہم مذہبی طریقے سے یا دوسرے طریقے سے سمجھایا کرتے تھے. خاص طور سے اگر ہم انڈیا لیتے ہیں, اگر کسی کو چیچک ہو گئی یا ماتا ہو گئی تو وہ ایک ماتا دیوی تھی, اور دیوی کی پوجا ہم کرنے جاتے تھے جب تک پتہ نہیں تھا کہ ٹیکے لگا کے ماتا جی جو ہے ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو دھیرے دھیرے بہت سی چیزیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور جب سمجھ میں آنے لگ گئی تو دیٹ سو کالڈ بلائنڈ فیتھ, جس کو کبھی ریلیجن کا نام دے دیا جاتا ہے, کبھی ٹریڈیشن کا نام دے دیا جاتا ہے, دیٹ ٹک sort of back seat. So then we said earlier this morning کہ بھائی ریلیجن جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے آئیڈیالوجی دینے کا, پھیلانے کا, بڑھانے کا. اور ریلیجن کی طاقت کچھ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سپر نیچرل کے اس میں لے جاتا ہے. تو جب اس کی طرف اس کو پوچھنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں سوال اٹھانے پڑتے ہیں, تو مشکل ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہے بھائی, اب بھی میں نہیں اٹھاؤں گی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں اگر میری بات ہوتی تو میں جلدی سے سوال کر لیتی. لیکن یہ ایک بات ہے جہاں یہ ہمارے سب کانشیس میں ہے, کچھ ایسا ہے جس سے ہمیں ڈر سا لگتا ہے, بیکاز اٹس اے سپر نیچرل. آج میں نے اگر کہہ دیا کہ اللہ نہیں ہے تو پتہ نہیں ڈر سا لگتا ہے, because it has reached that, and in fact that was the reason, in my opinion, why it was taken to the level of the supernatural, so that the mortal beings don't question it that simply, don't question the laws that easily, don't question the leader who comes in the name of religion. بھائی اس کو انگلی اگر دکھائی تو یہ تو اللہ کا بندہ بن کے آیا ہے, تو اللہ کی طرف انگلی ہو گئی تو نیچے رکھو انگلی, مشکل ہو جائے گی. اور وہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تو ہے ہی. تو اگر میں اللہ کے نام پر نیپال میں رول کروں گا, نیپال کے جو مہاراجا دھیراج ہیں وہ بھگوان کا روپ ہیں زمین پر. پہلے ہمارے سب راجا جو تھے وہ بھگوان کا روپ تھے, اللہ میاں کا روپ تھے, وہ وہاں سے آئے تھے, ان سے ان کو اتھارٹی ملی تھی, ڈیوائن اتھارٹی. تو ان کو پتا ہے کہ یہاں پر اللہ کا نام لیں گے تو کم سے کم بہت سارے لوگ تو وہ اپنے ہو ہی جائیں گے. Religion as a very important thing